چاہتا ہے اور انسان اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قربانیاں دے دے کر ان چیزوں کو راستوں سے ہٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آگے بنیادیں تو مضبوط تھیں، کتنی ہی عمارتیں، کتنے ہی فلور اس بلڈنگ کے کھڑے کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جس نے بھی اس پہ کام کر لیا، پہلے لوگوں کو مانچ دیا اور ان کے اوپر اپنی نظریں لگا دی، محنتیں کر دیں، وہ اسکول ترقی کر جاتا ہے۔ اکثر اسکولز کے بارے میں آپ سنیں گے کہ وہ شروع میں 4 لوگوں سے شروع ہوئے، جیسے مارکس اینڈ اسپنسر کے بارے میں بڑا معروف ہے کہ جی ریڈی پر یہ سویٹرز بیچتے تھے، آج آپ دیکھیے انہوں نے کھانے پینے سے لے کر کپڑوں اور ہر چیز میں اپنے نام کو منوا لیا۔ تو ابتدائی درجے کے لوگ اگر محنت کرنے والے ہو جائیں تو اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے اس قوم پر۔ تو یہ 3 چیزیں اس صورت کے بنیادی حصے میں ہیں۔ شروع میں پہلی 47 آیات آپ پڑھتے جائیں اور اس پہ غور و فکر کرتے جائیں، اللہ کے نبی کا مقام سمجھ آ جاتا ہے، تو پھر لیڈرشپ بھی بات سمجھ آتی ہے، لیڈرشپ کی بھی بات سمجھ آتی ہے، اور پھر آخرت۔ اور آخرت کا تو وہ عقیدہ ہے کہ جس کا یہ کلیئر ہو گیا، اس کے بعد تو پھر وہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس ابھی بڑے مسئلے ہیں، میں بڑا مجبور ہوں، میں کیا بتاؤں۔ ایک ایک چیز کے اوپر اپنے آپ کو رکھتا ہے، اور یاد رکھیے کہ عقیدہ آخرت پختہ ہو جائے نا تو ہماری زندگی کے فیصلوں پہ اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ اس کو اپنی زندگی میں لے کر جائیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی آیات کو دیکھیں تو 48 سے 93، 17 یعنی 17 انبیاء کرام پر عنایات ربانی کا بیان ہے۔ لفظ عنایت کو سوچئے، کسی بھی انسان پہ آج بھی یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کام کا بنا لے، اپنے بندوں کے لیے چن لے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عنایات سے محروم نہ کرنا، ہم حقیقت میں اسی چیز کے ساتھ جڑے رہے، اور تو ہم سے اپنے کام لے جیسے تو نے انبیاء کرام سے لیے تھے، اور ان کو پڑھتے وقت ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نیت بھی کرنی ہے اور ارادے بھی کرنے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ محاسبہ بھی کرنا ہے کہ اللہ تو مجھے بھی چن لے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے تو نیکسٹ جو آیات اس کے اندر آتی ہیں وہ ہیں 94 سے 106، ایمان بالآخرہ کا بیان۔ پہلے آخرت کی جھلکیاں تھی، اب ایمان بالآخرہ ہے کہ جب آخرت پر ایمان پختہ ہونے لگتا ہے تو انسان کی زندگی میں تبدیلی کیا آتی ہے۔ پھر آیت نمبر 107 سے 112، 107 to 112، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے حوالے سے شرک کا سد باب۔ کیا اللہ کے نبی کی عظمت تھی، کیا ان کی شان تھی، اور کس طریقے سے شرک مٹانے کے لیے آئے اور مٹا کر گئے، لیکن بعض کے لوگ عموماً وہی کرتے ہیں، جو کہ یہاں بھی دکھتا ہے کہ مکہ والوں نے وہ سب کچھ جو کیا تھا اور اس کو اللہ کے نبی نے کس محنت سے صفائی کروائی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ آج پھر دنیا میں شرک کے کتنے ہی مظہر آپ کے میرے ارد گرد دکھتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو پڑھتے سنتے وقت ہمیں اس چیز کا یقین رکھنا ہے کہ ہم سب اس سورت سے بھرپور فائدہ لیں گے۔ اب کلوز سرکٹ چلتے ہیں سورت انبیاء کے مضامین کا تجزیہ کرتے ہوئے۔ پہلی 2 آیتیں 1 to 2، لوگوں کی بے حسی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت، قریب آ گیا جبکہ وہ بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، نہیں آتا ان کے پاس ان کے رب کا کوئی ذکر نیا، لیکن وہ اس کو بڑے ہی کھیلتے کودتے موڈ میں سنتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی اصل بے حسی یہ ہے کہ لاہیتاً قلوبہم واسر النجوى، دل تو کسی اور ہی چیز میں انوالو ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب آخرت دور لگتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، حساب کتاب کے دور ہونے کا احساس ہمیں شیطان اور شیطان کو خوش کرنے والے کاموں کے قریب کرتا رہتا ہے، اور ہم ساری زندگی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کی اگلی زندگی میں کچھ اہمیت نہیں اور کچھ بھی ہمیں اس میں سے ملنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت 6 to 9،
3 to 5 میں مشرکین کی ایذا رسانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل ہے. کس صبر اور حوصلے سے آپ نے یہ بات پیش کی. لوگوں نے آپ کو باتیں بھی کی لیکن بسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم، باتیں چھانٹتے تھے اللہ کے نبی پر کہ یہ کہ آپ ہی جیسا آدمی ہے اور اس کو کوئی خاص تو نہیں پتا اور یہ وہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کو اپنی بات کہتے رہیے اور صبر اور تحمل جتنا انبیاء کرام نے کیا. اگر آپ صرف یہ شروع کی چند آیتیں دیکھیں نا 3 to 5 تو اللہ کے نبی کے بارے میں ان کا رویہ کیئرلیس ایٹیچیوڈ تھا. کبھی آپ کو بشریت کا تانا دیتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی کہتے آپ کی باتیں ایسی ہیں ادغاث و احلام، بکھری بکھری باتیں ہیں، ڈسٹارٹیڈ تھنگس ہیں، آپ کی اسکیٹرڈ تھاٹس ہیں. پھر کہتے نہیں نہیں شاعر ہیں. پھر کبھی کچھ کبھی کچھ. اتنی باتیں صرف وہی سن سکتا ہے جس کا ایمان بالآخرہ مضبوط ہو، جس کو یقین ہے کہ آج لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں اصل میں تو یہ میرے ہی بارے میں کہا جائے گا اگر میں نے اس چیز کو اسی طرح لیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 فیہ ذکرکم، قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے اور تمہارا بھی ذکر ہے. قرآن پاک کا مین ٹاپک انسان ہے، الانسان. افلا تعقلون، عقل سے دیکھے انسان تو اپنی چیز بڑی پیاری لگتی ہے. جس چیز میں اپنا نام چھپ جائے لوگ اس کتاب کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. وہ اخبار کا ٹکڑا بڑا قیمتی ہوتا ہے جس میں خاص طور پہ کسی بڑے مشیر وزیر کے ساتھ کوئی تصویر لگ جائے، کوئی ہماری تعریف کر دے، ہم اس کاغذ کو تو سنبھال کے رکھتے ہیں. لیکن ہماری زندگی میں یہ کیوں نہیں آتا کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو سنتے سمجھتے پڑھتے وقت بھی اتنا ہی اپنا سمجھیں. کوئی آج تک آپ کو پچھلے 16 پاروں میں محسوس ہوا ایک بار بھی کہ کوئی ایسی بات اس میں آ گئی جو ان ریلیونٹ تھی؟ پتہ نہیں یہ فرشتوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، یہ جنوں سے متعلق ہے، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک بار بھی نہیں لگا نا. اور آپ کو بتا دوں کہ ایک بار بھی نہیں لگے گا آگے جا کر بھی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس چیز کو لے کر اپنی زندگی کا حصہ بنائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 11 سے 15 عذاب کے وقت ظالم قوم کا حال کیا ہے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب تو بھاگنے لگے. فرشتوں نے بھی آواز دی ہوگی لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، مت بھاگو اور چلو اپنے انہی گھروں میں جن میں تم مزے سے رہتے تھے، وہ گھر جو تمہیں چھوڑتے ہی نہیں تھے. اور کیوں واپس چلو؟ لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال جواب ہوں، تمہارا حساب ہو، کویسچن آنسر ہوں تم سے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہیں گے ہائے تباہی ہماری، ہم خود ہی ظالم تھے. عذاب کو یا موت کے فرشتے کو دیکھ کر جو سوجتا ہے، اگر یہ زندگی میں سوج گیا ہوتا تو ولی اللہ ہوتے. بہت سارے لوگ مصیبتوں کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ اب بولو، وہاں زبردستی ان سے اقرار جرم کروایا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو ساری زندگی غافل رکھتا ہے. اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، اصل امتحان اس دن شروع ہوگا جس دن لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا. اگر آپ نے اس لاک ڈاؤن میں خود کو فوکس کرنا، اللہ کا بنانا، اللہ کے لیے جینا اور اس کے لیے مرنا، اس کا عادی کر لیا ہے نا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے تو پھر یہ رحمت ہے. پھر لوگ آپ کو آزاد چھوڑیں گے، آپ کو پابند زندگی اچھی لگے گی. اور اگر یہ نہیں سیکھا تو پھر یاد رکھیے کہ اس کے بعد کی زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے. یہ آپ اور میں آج ایک دوسرے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے بارے میں ضرور سوچ سکتے ہیں، اور ایک ایک قدم پہ پھونک پھونک کے نکلیے گا. باہر کے جراثیم ختم ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن کہ ہمارے اندر کے جراثیم باہر نہ آ جائیں. جتنا زیادہ اپنے آپ کو چھان پھٹک کر اور سوچ سمجھ کر ہینڈل وتھ کیئر کے اصول پہ لے کر چلیں گے، اتنا انشاءاللہ اللہ آپ سے بہترین کام لے گا. پھر آیت 16 to 18 کائنات کھیل تماشا نہیں بلکہ یہاں مارکہ حق کو باطل برپا ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کھیل تماشا نہیں ہے، یہ حقیقت میں سچ ہے. خود کو چٹکی کاٹ کر کہیے یہ دنیا بہت بڑا سچ ہے. میرا اس دنیا میں آنا صرف ایک آنا برائے آنا نہیں ہے اور آنا برائے جانا نہیں ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. آج اگر شرمندہ نہیں ہوں تو کل ہونا پڑے گا. اگر آج بندگی کے رنگ میں رنگ گئی ہوں تو کل انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. موت کتنی حسین ہوگی میری، کبھی اس طرح بھی سوچے انسان.
اور آیت 19 سے 23 آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. زمین تو آپ نے گھوم پھر کے دیکھ لی، جا کر جہاز کا ایک چکر لگائیے، وہ سورج، چاند، ستارے، بادل، فضائیں اور اوپر کی خوبصورتی اور اوپر کی خاموشیاں بول بول کے کہتی ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لہو ما فی السماوات والارض. یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ دنیا کا بہت بڑا سچ ہے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ کہتا ہے اگر اور کوئی معبود ہوتے تو زمین و آسمان بگڑ جاتے. جیسے ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور ہوں گے تو گاڑی چلے گی تو نہیں، گرے گی ضرور. کائنات اتنی اسموتھلی، اتنی ہارمنی کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. پھر آیت 24 سے 25 ہر رسول کی دعوت توحید تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اپنا آپ کو چیک کیا کریں، کبھی بھی کہیں بھی موقع ملے دین کی بات کرنے کا. اللہ تعالیٰ بات سچ کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں تیرے سوا تو نہیں کوئی اور بات کرتی. اللہ کا شکر ہے. بس آپ وہ ٹوٹی زبان سے کریں، موٹی آواز سے کریں، دبلی سے کریں، لکنت ہو، بیچ میں غلطیاں ہوں، بیچ میں چھینکیں آئیں، بیچ میں سر میں درد ہو، اٹس اوکے. ہم کوئی اسٹیج پہ ڈرامہ نہیں کر رہے، ہم لوگوں کی توحید کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یقین کریں کہ ایک دم آپ کے اندر ایک خوشی کا احساس دوڑے گا کہ جو بھی ہے نہیں کرنا آتا لیکن کر کیا رہی ہوں، اتنا بڑا سچ ہے میرے ہاتھ میں. بس اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی بھرے گی. اور جتنا زیادہ آپ اس پہ آتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو قبولیت عطا کریں گے. پھر آیت 24-25 ہر رسول کی دعوت توحید تھی، کسی نے نہیں اس سے انکار کیا. تو پھر اس کے بعد 26 سے 29 فرشتوں کا اصل مقام کیا ہے؟ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. کوئی مرضی نہیں کرتے. لوگ تو کہتے تھے نا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اس کا جواب ہے یہ کہ تم فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی اولاد سمجھتے ہو. سبحانہ، وہ تو پاک ہے، تم فرشتوں کا مقام جانتے ہو. بل عباد مکرمون، بڑی عزت دیے ہوئے، کرامت والے، کرم والے اللہ کے بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، کسی حکم میں آگے نہیں نکلتے. وہم بامرہ یعملون، اور اس کے ہر حکم پہ عمل کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو ان کے آگے بھی اور جو پیچھے بھی ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. ایک ایک لفظ توحید کے رنگ میں رچا ہوا ہے. پھر آیت 30 سے 33 اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور نعمتیں، پوری سائنس ہے اس میں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. زمین و آسمان پہلے کیسے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا، آج کی بگ بینگ تھیری. پھر ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، زمین میں پہاڑ لگا دیے کہ ہل نہ جائے. پھر ہم نے اس میں خوبصورت کھلے راستے بنا دیے تاکہ راہیں دیکھو. پھر ہم نے آسمان کو سقف و محفوظہ کر دیا، محفوظ چھت کر دیا. لیکن وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، ان کا تو دل دماغ ہی کہیں اور ہوتا ہے. یہ تو آیتوں سے منہ ہی پھیرتے رہتے ہیں، نہ نظر آئے تو کچھ اور دیکھ لو. اس نے رات اور دن کو پیدا کیا، سورج چاند کو کیا. کل فی فلک یسبحون. کیا خوبصورت آرٹسٹری ہے یہ دنیا. میرے مالک، میرے رب کا خوبصورت آرٹ ورک آپ کو دنیا میں دکھتا ہے. جس کو یہ نہیں دکھے گا اس کو کچھ اور بھی نہیں دکھے گا. لیکن بات یہ ہے کہ زندگی کے بعد موت تو آئے گی. تو آیت 34 سے 35 موت و حیات کا سلسلہ انسانوں کی آزمائش کا ذریعہ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی. مراد ہے کہ دی ہوتی تو آپ سب سے زیادہ حقدار تھے ہمیشہ رہنے کے. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی آپ کی موت کی دعائیں کرنے والے اگر خود اپنے اوپر نظر لگائیں تو ان کو بھی تو موت آنی ہے. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ہر انسان موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تم کو آزما رہے ہیں شر اور خیر کے ساتھ. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور پلٹ کر ہماری ہی طرف آنا. تو آپ اور میں اس وقت کمرہ امتحان میں ہے. وی آر بینگ واچڈ، وی آر بینگ ٹیسٹڈ. اب اس کو اپنے آپ کو لے لے. وی آر بینگ ایگزامنڈ. جو مشکل سے مشکل لفظ آتا ہے ذہن میں اس کو بول دیجئے.
اور سن لیجئے. تو ہم سب آزمائے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کل ریزلٹس کیا نکلتے ہیں. پھر آیت 36 سے 41 مشرکین مکہ کی گستاخیوں کا جواب. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے جو تمہارے الہوں کا برا کہتا ہے. اور اس طرح کی عجیب و غریب باتیں اللہ کے نبیوں کو سننی پڑتی. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو سنا دو. یہ ایسی باتیں کر کے اپنے بارے میں کیوں کھڑے کھود رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب پکڑتے ہیں فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، پھر ڈھیل نہیں ملتی. اور دیکھ لیجئے جب اللہ پکڑتا ہے تو شاہ رگ دبا دیتا ہے، ہل نہیں سکتا انسان، اس کے آگے انسان کی مجال نہیں ہے. پھر آیت دیکھیے 36 سے 41 مشرکین مکہ کی گستاخیوں کے جواب کے بعد 42 سے 44 مشرکین مکہ کے لیے دعوت غور و فکر. بار بار قرآن میں آپ کو یہ انداز دکھے گا کہ بڑے سے بڑے بے ہدایتوں کو بھی اللہ بار بار پلٹنے کا موقع ضرور دیتے ہیں. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، یہ بتاؤ کہ تمہیں کون بچاتا ہے رات اور دن میں رحمان سے؟ کون تمہیں نگہبانیاں دے رہا ہے؟ کون تمہارے کاموں پہ وکل یوکل وکیل، تمہارے کام کون کرتا ہے؟ پھر بھی تمہیں اپنے رب کا ذکر اچھا نہیں لگتا. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، ہے کوئی اور معبود جن کی موجودگی میں اب تمہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا وہ روک رہے ہیں تم کو ہم سے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے. ولا ہم منا یصحبون، ایک ایک لفظ اگر ترجمہ آتا ہو تو ہتھوڑے برساتے شعور پہ. بندہ مشرک رہ نہیں سکتا جب اس کو قرآن کا لفظی ترجمہ سمجھ آ رہا ہو. اس لیے دعا بھی کیجیے، نیت بھی کیجیے کہ ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا. پھر آیت 45 سے 47 دل سوزی کے ساتھ واعظ اور نصیحت. قل انما انذرکم بالوحی، ان کو کہہ دو میں تو صرف تمہیں وحی کے ذریعے وارن کرتا ہوں. لیکن کیا کیا جائے؟ ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، نہیں سنتے لوگ جب سننا نہیں چاہتے، نہیں دیکھتے جب نہیں دیکھنا چاہتے. یعنی گلے تو نہیں پڑ سکتا نا انسان کسی کے. بڑی دل سوزی کا انداز ہے. اور جب ان پر عذاب کا جھٹکا پڑے گا اپنے رب کی طرف سے تو کہیں گے کاش ہم ہی تو ظالم تھے. یعنی مراد ہے کہ ہم یہ کچھ نہ کرتے، ہم ایسے نہ ہوتے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جب ہم میزان کو سیدھا کر دیں گے انصاف کے ساتھ قیامت کے دن، پھر کوئی کمی نہیں ہوگی کسی پہ. چھوٹی سے چھوٹی نیکی حبے کے برابر، دانے کے برابر ہوگا، رائی کے اتینا بہا، ہم اس کو بھی نکال دیں گے. وکفا بنا حاسبین، ہمارے اکاؤنٹس بڑے کلیئر ہیں، کوئی چیز ادھر ادھر نہیں رکھی ہوئی کہ وقت پہ ملے ہی نہ. پھر 48 سے 50 وحی کن کے لیے مفید ہوتی ہے؟ آتی تو ہے لیکن سارے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور یہ صرف وہی فائدہ اٹھائیں گے جو کہ من الساعۃ مشفقون، جو ڈریں گے، جو قیامت کے دن کھڑے ہونے کا اندازہ رکھیں گے. لیکن عموماً لوگ کیا ہیں؟ افانتم لہو منکرون، انکار کرنے والے زیادہ ہیں. کیونکہ وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو اپنے لیے برکت والا نہیں بناتے. 51 سے 56 حقیقی رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ماحول میں اللہ نے بھیجا جہاں چاروں طرف گھپ اندھیرے تھے، اور اندھیرے میں آپ کو بتا کہ فرق نہیں پتہ چلتا اچھی اور بری چیز کا، لیکن اندر کی بصیرت ہو، رشد ہو تو انسان اندھیروں کے ماحول سے بھی نکل آتا ہے باہر. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. کیا قوم سے معاملہ کرتے ہوئے دکھتے ہیں. آیت 57 سے 67 بت پرستوں پر اتمام حجت، یعنی ایک دفعہ حجت تو تمام کرنی تھی نا، تاکہ کل یہ نہ کہا جاتا کہ اچھا ابراہیم توڑ دیتے بت تو پھر شاید ہی کسی کا شور ادھر ابھرتا. پھر بھی نہیں کھلتا. جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے، کیونکہ باپ دادا کے نام پہ جو کام کیے جاتے ہیں نا، ان کی بڑی گہری جڑیں ہوتی ہیں. اور پھر 68 سے 71 آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئی. جی، آگ کا گلستان، کبھی آپ نے یہ نام سنا؟ کبھی؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین،
انہوں نے تو کچھ اور سوچا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ کے نام پر جو آگ جلائی جاتی ہے اللہ اس کو گلستان بنا دیتا، شرط ایک ہے کہ بندہ اس میں راضی رہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کی زبان پہ ہو۔ آج دنیا میں ایک بڑے سے بڑے غم میں بھی کوئی ڈالا گیا ہو نا، جلتی ہوئی آگ میں نہیں ڈالا گیا ہوگا، پکی بات ہے۔ تو جب اللہ عقیدے کی خوبصورتی اور پختگی کے ساتھ آگ میں سے نکال دے، اللہ کی ایمان کی محبت اتنی شدید تھی کہ آگ بھی نہ جلا سکی، اور صرف اللہ نے ٹھنڈی نہیں کی بلکہ بردن کے ساتھ سلامن کر کے اور بھی بات کر دی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ انہوں نے تو ان کے ساتھ کو برا مکر کیا ہی تھا، ہم نے ان کو سب سے ہی زیادہ خسارے والے میں شامل کر دیا۔ اب آپ اور میں اپنے لیے دیکھ لیں، ابراہیم کے لیے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے اور آپ کی میری مجبوریوں کی ڈوریاں ٹوٹی نہیں رہی، کٹی نہیں رہی، تو پھر ایمان نہیں ہے وہ، کیونکہ جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ بھی گل و گلزار ہو جاتی ہے۔ اللہ سے یہ عقیدہ مانگیے رمضان کی ان گھڑیوں میں، اللہ مجھے آپ کو اس طرح ٹھکا ہوا ایک ایسا کھیل بنا دے ہدایت کے راستے پہ جو دوسروں کو بھی جما دے۔ دیکھیے جب قلعہ خود ٹھکا ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی بھینس کو بھی باندھ لیتا، اور کچے قلعے کے ساتھ بھینس کو باندھیے، قلعہ بھی گیا تو بھینس بھی گئی، وہ قلعہ بھی لے جائے گی ساتھ ہی۔ کچے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی زیادہ نظریں نہیں ہیں۔ اللہ کو ہمیشہ وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو اس کے راستے میں ٹھکے ہوئے۔ دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ وہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے پھر آگ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، جن کے لیے راستے بنتے، جن کے لیے غاروں میں بھی اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ عقیدہ پختہ کیجیے۔ کچے اور کمزور عقیدے کے ساتھ جینے والے زندگی کا اصل رنگ پانی پاتے، مٹھاس نہیں ملتی ان کو زندگی کی۔ پھر 72 سے 73 جو گمراہوں سے کٹتا ہے اللہ انہیں صالحین سے جوڑتا ہے۔ جی سے نکلے اللہ نے کیا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ قربانی اور ہجرتوں کے بعد خوشخبریاں ملتی ہیں، یہ بیٹا اور پوتا ہے۔ لوگوں نے سوچا آج ابراہیم جل کے راکھ ہوں گے، نہ رہے گا ابراہیم، نہ رہے گا کوئی توحید کی بات کرنے والا۔ اللہ نے ان کی پروجنی، ان کی نسلیں، ان کی ذریت کے اندر نبوت کو ڈال دیا۔ تو قربانیوں کے بعد ہی کچھ ملتا ہے۔ ہم قربانی سے ڈر جاتے ہیں تو پیچھے جو چیز ملے گی وہ کہاں ہمیں ملے گی۔ 74-75 اللہ تعالیٰ کے انعامات حضرت لوط علیہ السلام پر، کہ جن کی قوم میں ایک بھی ڈھنگ کا آدمی نہیں نکلا، سب عورتیں تھیں جو ان پر ایمان لاتی ہیں، اور وہ بھی ان کی بیٹیوں میں سی بات آتی ہے زیادہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں سے منہ موڑتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی ان سے منہ موڑ لیتی ہیں۔ اور لوطیت کا فعل آج بھی ایک کوسچن مارک ہے، آج کی نسلوں کے سر پہ کھڑی ہوئی ایک تلوار کی طرح۔ صرف قرآن کا ترجمہ سنا دیجئے، پڑھا دیجئے بچوں کو، تو کم از کم یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ قومیں کیسے ڈوبی۔ آج وہ گندگی دکھائی جاتی ہے، اس کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، لیکن یہ برا انجام جو قرآن نے دیا وہ نہیں بتایا جاتا۔ آیت 76-77 حضرت نوح پر اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور وہ کرب کیا تھا؟ مشرک ماحول میں جینا، لوگوں کو شرک کرتا دیکھنا، ایک بندے مواحد کے لیے موت ہوتی ہے، کرب ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے شرکیہ رسومات کو بھی فلموں میں دیکھ جاتے ہیں، ہم ان کے گانے بھی اور اس طرح کے بتوں کے پوجنے کے منظر، خوبصورت رنگ برنگی ہولیاں دیکھتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، فن ہے، کلچر ہے۔ کبھی کبھی اپنوں میں بھی وہی جملے بولنے لگ جاتے ہیں، توبہ کیجیے۔ بندہ مومن شرک کا کوئی مظہر برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر آیت 78-82 حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات دکھتی ہیں۔ وہ انبیاء کرام جہاں دین کی دولت اور دنیا کی دولت جمع کر دی گئی لیکن کچھ بھی نقصان نہ ہوا، کیونکہ سمجھ تھی۔ ایک سمجھدار بندے کا اسمال آتا ہے تو وہ فائدے کا ہی بنتا ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ۔ اللہ نے باپ بیٹے کے فہم کی باتیں آگے ہمیں بتا دی۔ آیت 83 سے 84 حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر کیا تھا۔
کیونکہ اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے. کسی کو آزمائش میں ڈال دے تو اللہ اس میں سے نہلا دھلا کر نتھار کر باہر نکالتے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى. واقعہ پڑھی ان کا جو چھینا تھا نا اللہ نے وہ سب واپس پلٹا دیا، حتیٰ کہ جوانی مل گئی، بچے پھر مل گئے، دولت مل گئی. اللہ ایسے ہی دیتا ہے. جب اللہ دینے پہ آتا ہے نا تو اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے رہا. یقین کیجیے، آپ اپنے اوپر رکھ کر دیکھ لیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی آزمائش آئے، لیکن جب آپ اس آزمائش میں صابر رہتے ہیں، شاکر رہتے ہیں، راضی برضائے رب رہتے ہیں، اور اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے کہ میں نے توحید کے لیے جینا، صبر کرنا ہے. اللہ پھر آیت 85 سے 86، صبر کرنے والوں کو اللہ کی رحمت عطا کی جاتی ہے. اللہ ضائع تھوڑی کرتا ہے کسی کے معاملے کو، کسی کی نیت کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی صبر کرے گا میں اس کو عطا کروں گا. کیونکہ سارے انبیاء کرام کے نام لیے، اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین. اوپر سے آتے جاتے یہاں دیکھیے 17 پیغمبروں کا تذکرہ گزرا اس صورت میں. سب کو ٹائٹل مل گیا، پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا کہ یہ صبر والے تھے اور یہ اللہ کی رحمتوں میں. اور آیت 87-88 حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد رسی. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. آیت کریمہ دکھوں اور مصیبتوں سے نکلنے اور نکالنے والی چیز. کیا خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس پہ اللہ سے مانگا، اللہ نے بھی کیا حسین چیز دی. آیت 89 سے 90 حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت. بوڑھا باپ اور بھانچ ماں سے پیدا ہونے والا زکریا کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام. اللہ جب سنتا تو ایسے ہی سنتا. پھر آپ کے میرے اسباب پہ اللہ کی نظریں نہیں ہوتی. اللہ کہتے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا، بغیر آپریشن کے ان کا علاج کر دیا. وجہ کیا تھی وہ دیکھ لیجئے. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرتے تھے، دوڑ دھوپ کرتے تھے نیکیوں میں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم کو رغبت اور رہب سے پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے لیے جھکے ہوئے تھے. یعنی آج بھی کوئی بڑھاپے میں اولاد لینا چاہتا ہے نا تو اپنے اندر یہ خوبیاں ڈال لے، اللہ دینے پہ قادر ہے. آیت 91 مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز. ماں بیٹے کی بات کرتی گئی. واللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین. جیسی ماں ویسا بیٹا، جیسی ماں کی عزت ویسی بیٹے کی عزت. 92 سے 93 تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد بندگی رب. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. ایک ہی سلسلے کے سب لوگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے لوگوں کو مدد دیتے ہیں جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں. آپ کو انبیاء کرام کے قصے پڑھ کر پتہ نہیں کیسا لگتا. مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنی فیملی میں آ گئی، لائک مائنڈڈ لوگ میں آ گئی. ان کی طلب تڑپ کو ایسے بندہ دل سے محسوس کرتا ہے، ایسے محسوس کرتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو. اور آپ محسوس کر کے دیکھیے کہ جب آپ کا بھی وہی ہم اور غم بن جاتا ہے نا جو انبیاء کرام کا تھا، تو پھر ہی مزہ آتا ہے ان کی باتیں سن کے. ورنہ تو ریگریٹ ہی ریگریٹ ہے. ان کی زندگیوں کے ساتھ اپنے آپ کو اگر ہم جوڑیں اور ہمیں زندگی کچھ اور دکھے، ہمارے غم کچھ اور، ہمارے ہم کچھ اور، ہم کسی اور غم میں وہ کسی اور کام میں، تو پھر یاد رکھیے کہ مزہ تو نہیں آتا نا. تو انڈرسٹینڈنگ لیول ڈیولپ ہوتا ہے انبیاء کرام کی کہانیاں پڑھ اور سن کر. پھر آیت 94 سے 95 اچھے اعمال کرنے کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا. یعنی اسی دنیا میں جو کرنا ہے کر کے جائیے،
کیونکہ وقت آنے پہ آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ 96 سے 97 قیامت کا نشانی یاجوج اور ماجوج کی یلغار، بہت بڑا فتنہ جو آنے والے ادوار میں منہ کھولے سامنے ہے۔ اگر آج ان چیزوں کے بارے میں تیاری نہیں کی ہوگی تو کل مشکل ہوگی۔ 98 سے 100 معبودان باطل مشرکین کے ساتھ جہنم میں جلیں گے۔ آف کورس دل بھی تو انہی کے ساتھ لگے گا ادھر۔ آیت 101 سے 103 نیک لوگوں کے لیے بشارتیں، تتلقاہم الملائکہ، کیسے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ آیت 104 اللہ کی بڑائی اور قدرت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں، یعنی اللہ کی قدرت اور اس کی شان کو تو لوگ سمجھ ہی نہ پائے، کہاں اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ 105 to 106 زمین کے وارث بالآخر نیک لوگ ہوں گے، یعنی دنیا میں آخر میں صرف ایک ہی مذہب رہ جائے گا اور وہ اسلام ہے۔ 107 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور پھر 108 سے 112 یعنی سورت کے خاتمے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرک کے امکانات کا سد باب، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شرک کا مٹھ مار دیا گیا، حق کو سامنے کر دیا۔ تو یہ تو تھی سورت الانبیاء۔ اب اس میں سے چند آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے گا جس میں آپ کے میرے لیے اہم ہدایات ہیں۔ آیت نمبر 10، قرآن ایک زندہ کلام ہے، یعنی آیت نمبر 10 سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن زندہ کلام ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور کتنی حیرت ہے کہ انسان اپنے ہی ذکر سے غفلت برت لے، سب کچھ شوق سے پڑھے اور اپنی باتیں نہ پڑھیں۔ 30 قدرت الہی اور جدید سائنسی حقائق۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا پتہ چلا کہ کائنات کے وہ حقائق جو آج سے 1400 سال پہلے سے قرآن پاک میں موجود ہیں، آج سائنس اس تک پہنچ رہی ہے، لیکن اللہ کا کلام اس کو پہلے سے بتاتا ہے۔ 87 سے 88 بندے کی پکار اور رب کا جواب۔ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ آپ چاہیں تو صرف ان دو آیتوں کی ہلکی سی وضاحت جو صبح کے دورہ قرآن میں ہوئی، اسی پارے میں جائیے، تھوڑا سا گو تھرو کرتے ہوئے وہاں پہنچ کر سن لیں۔ ہم نے قدرے ڈیٹیل سے اس سال 2020 DQ میں بات کی ہے اسی پارے میں، انہی آیتوں پہ، تو آپ دیکھیں گے، آپ کو لسٹ میں مل جائے گا، اسے سن لیجئے۔ آج ہم نے اس کو کیا بنا دیا، ایک ٹیکنیکل سی چیز، لیکن اسی حقیقت میں یہ کچھ اور تھا۔ تو آئیے دیکھیے سورت حج کو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 5 پلرز آف اسلام میں سے حج ہے۔ باقیوں کے نام پہ کوئی صورت نہیں، اس کے نام پہ کیوں ہے؟ کیونکہ حج قیامت کی اور موت کی یاد دلاتا ہے، دونوں میں بہت مواصلت ہے۔ حاجی بھی بچے بیویوں کو گھر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، موت آئے گی تو ہم بھی نکل پڑیں گے۔ یہاں بھی اچھے برانڈڈ کپڑے اتروا کر 2 چادریں پہنا دی جاتی ہیں احرام کی، وہاں بھی کفن پہنایا جائے گا جس میں جیب نہیں ہوگی۔ یہاں بھی چھوڑنے بعض اوقات ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، وہاں قبرستان تک چھوڑنے جائیں گے۔ یہاں بھی پھول ڈالے جاتے ہیں، وہاں بھی پھول ڈالے جائیں گے، اور وہاں بھی اکیلے جاتے ہیں، یہاں بھی اکیلے جاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے انسان کو موت اور آخرت کا خیال دلاتا ہے۔ پوری صورت کو اگر ایک برڈ آئی ویو سے دیکھیں تو 1 سے 24 ایمان بالآخرہ، 25 سے 37 حج اور قربانی، 38 سے 41 قتال فی سبیل اللہ کی اجازت اور حکمت، 42 سے 72 مشرکین کے ساتھ کشمکش، 73 سے 78 قرآن حکیم کی دعوت۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایک صورت میں کیا کچھ ہے۔
اگر کلوزلی آیتوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ دیکھتے جائیں تو پہلی 2 آیتیں وقوع قیامت کا ہولناک منظر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کو ایک زلزلے سے تعبیر کیا گیا، یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، جس نے تم دیکھو گے کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کی چھڑکی بڑی سخت ہے۔ قیامت اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سوچا کہ فلموں، ڈراموں اور ہیروئنوں کے نام قیامت رکھ دیں۔ آیت 3-4 بغیر علم کے دینی تعلیمات پر اعتراضات کا انجام، بحث مباحثے، من یجادل فی اللہ بغیر علم، نہیں کرنا چاہیے ایسا کام، بہت برا انجام ہے اس کا۔ پھر آیت 5-7 دوبارہ زندہ کیے جانے کے 2 ثبوت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، یعنی انسان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کی دعوت ہے۔ آیت 8-10 دینی تعلیمات پر اعتراض کرنے والوں پر عذاب، کیسے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ثانیاً اس اتفہ لیضل عن سبیل اللہ، اور یہاں سے لے کر اگر آپ آگے چلتے جائیں تو 2 مختلف لوگوں کے 2 مختلف انجام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت 11-13 منافقانہ طرز عمل، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کناروں پہ رہ کر دین کی بات ماننے والے مخلص نہیں ہیں۔ جو بندہ کسی بھی کاز میں کنارے پہ رہے نا، آپ اس کو نکال دیجئے میٹنگ سے، آپ آپ جائیے، اٹس ناٹ فار یو۔ جب تک پوری طرح انوالو نہ ہو، انڈلج نہ ہو، آپ اس کو اس کا حق نہیں دے سکتے۔ آیت 14 بعمل مومنوں کے لیے بشارتیں ہیں، اس میں خوشخبریاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور آیت 15-16 امید کی رسی تھامے رکھو، امید کی رسی تھامے رکھو، کیونکہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا دین نہ پھیلے تو وہ آسمان سے رسی لٹکار کر خود کو ختم کر دے۔ آیت 17 حق پر کون ہے، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ۔ آیت 18 کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، سب اسی کے آگے جھکے ہوئے، اسی کے آگے دبے ہوئے۔ اب آپ میں آج خوشی سے کریں کہ نہ کریں، لیکن ان اللہ یفعل ما یشاء۔ 19-22 جہنم کے عذاب کا ہولناک منظر ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی، صرف آیتیں ہی پڑھ کے بندہ گھبرا جاتا ہے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، منکروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ لیے گئے، ڈالا جائے گا ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی، گلا کے رکھ دے گا اس چیز کو جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالوں کو، اور اس پہ ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، اور جب کبھی وہاں سے نکلنا چاہیں گے یعنی اس غم سے، دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور کہا جائے گا چکھو جلنے کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ اس دردناک عذاب سے سب کو بچائے۔ 23-24 ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے بشارتیں، کہ آج دنیا میں خیر لے لو تو جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر۔ پچھلے انجام کا بالکل ہی مختلف معاملہ، سونے اور موتیوں کے کنگن اور ریشم کے کپڑے، اور سب سے بڑی بات ہے وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ حق نہیں رکھتا، کوششیں کر لیجئے پھر اللہ پہ ڈال دیجئے۔ آیت 25 حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے، یعنی یہ کسی کی منوپلی نہیں، یہ عربوں کی نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس نے سب کے لیے اس کو کھول دیا۔ آیت 26-27 حج کے لیے ابراہیم کی پکار اور اس کا جواب، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، گھر بنانے کے بعد ابراہیم نے یہ پکار لگائی تھی وہاں۔ 28-29 حج کے آداب، ارکان اور برکات ڈیٹیل سے بیان ہوتی ہیں۔ 30-31 حج کا حاصل، لینا کیا ہے اس سے، اصل تو وہ دیکھ لیجئے، مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی دل کا تقوی لے کر آؤ اور ریچولز کی رسپیکٹ کرنا سیکھو۔ 32-33 شاعر اللہ کا احترام دل میں تقوی ہونے کی علامت ہے۔
34 سے 35 قربانی کی عبادت کا حکم. عام حالات میں تو قربانی سنت ہے لیکن حج کے لیے جانے والوں پہ فرض ہے، اسی کا تذکرہ ہے ادھر. آیت 36 اونٹ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے تم سے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، لیکن کیسے بندے کے آگے بچھ جاتا ہے اور جان دے دیتا ہے. 37 قربانی کی روح اور مقصد. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، گوشت تم کھا جاتے ہو، خون بہہ جاتا ہے، اللہ کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس لیے قربانی کرتے وقت نیتوں کو بھی دیکھو اور رزق کو بھی دیکھو جس سے قربانیاں خریدتے ہو. آیت 38 سے 41 قتال فی سبیل اللہ کی اجازت اور اس کی حکمت. پہلی دفعہ جس جگہ حکم دیا گیا تھا قتال کا وہ یہی آیت ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. پھر آیت 42 سے 45 مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور کفار کے لیے دھمکی، کیونکہ ایک ہی چیز کے دو مختلف روپ ہوتے ہیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. تو نہ ماننے والوں کے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلے نہ ماننے والوں کے ساتھ ہوا. 46 کفار کی آنکھیں نہیں دل اندھے ہیں، کیونکہ جب دل سے حق کو نہ دیکھا جائے تو پھر دل کام کرنا چھوڑتے ہیں. لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، ہے ایسے ان کے دل جن سے سمجھے یا کان جس سے سنے تو نہیں ہے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللہ میں دل کے اور آنکھوں کے اندھے پن سے بچائے. آیت 47-48 ظالم برباد ہو کر رہیں گے، جتنا مرضی آگے نکل جائیں لیکن اللہ سے آگے تو نہیں نکل سکتے. 49-51 نبی کی دعوت فرما برداروں کے لیے نوید ہے اور باغیوں کے لیے وعید ہے، یعنی جو مان جائیں گے وہ تو خوشخبریاں پا جائیں گے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم. اس کے برعکس والذین سعوا فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں عاجز نہیں کریں گے ہمیں بلکہ وہ خود عاجز ہو جائیں گے. پھر اسی طرح سے آیت 52-54 شیطان کی آمیزش، اللہ کی طرف سے اصلاح. اللہ اور اس کے رسول کی تمنا کیا ہے کہ حق پھیل جائے. 55 سے 57 بد باطن برے عذاب سے دو چار ہوں گے، یعنی دنیا میں 4 دن کی مہلت مل بھی گئی لیکن وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، یعنی یہ 4 دن کی باتیں، اس کے بعد ان کو برا انجام دیکھنا پڑے گا. اور 58 سے 60 ہجرت کے بعد بھی آزمائشیں آئیں گی، یعنی یہ آخری آزمائش نہیں تھی. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. یہ دیکھ لو کہ ہجرت کے بعد بس اجر بڑا ملے گا. 61 سے 64 کائنات کا پورا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. تو کائنات اتنی ڈسپلن سے جو چل رہی ہے، اسی بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہی مالک ہے. 65-66 اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کی ناشکریاں. کیا خوبصورت کائنات دی اس نے آپ کو مجھے جینے کے لیے، رہنے کے لیے، لیکن لوگ ہیں کہ اللہ کی بات ماننے پہ نہیں آتے. 67-70 عبادات کے طریقے پر اعتراض کیوں؟ جب اس نے پیدا کیا تو پھر اس نے طریقہ عبادت بھی تو تم کو دینے ہیں. لہٰذا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَهُمْ نَاسِكُوهُ، تو اللہ کے طریقوں پہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ جینا چاہیے. 71 سے 72 اعتراض کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں. جی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ. کچھ لوگوں کو آیتیں سن کر مزہ آ رہا ہوتا ہے اور کچھ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو دیکھ لیجئے کہ آپ کو آیتوں کے ساتھ کیسا تعلق محسوس ہوتا ہے. 73 سے 74 اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی شرک کا سبب بنتی ہے، اور شرک کبھی دنیا میں ہو نہ اگر لوگ اللہ کو پہچان لیں. اسی لیے کہا کہ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز. اور پھر 75 سے آگے تک دیکھیے گا رسالت کی 2 کڑیاں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یعنی اللہ کچھ رسولوں کو چنتا ہے انسانوں کے لیے، یعنی انسان اور فرشتے چنے جاتے ہیں تاکہ اللہ کا پیغام پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی نہیں چنے ہوئے لوگوں میں لکھ لے کسی نہ کسی کونے میں.
آیت 76 اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے تو عمل سیدھے کرنے پڑیں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. 77 عمل کی دعوت. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. باتیں نہیں کرو، دعوے نہیں کرو، دعویٰ کرو اور عمل کر کے دکھاؤ. 78 اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. جی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. تو 78 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت طریقے سے آپ کو مجھے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کے راستوں میں جھک جاؤ. تو یہ تھی سورۃ حج اور 70واں پارہ. چند آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے گا سورۃ حج میں سے جس میں آپ کے لیے میرے لیے گائیڈ لائن ہے. ایک ہے آیت نمبر 5 تخلیق انسانی اور قدرت الہی. کیسے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ثبوت دیا گیا، بچے کے دنیا میں آنے سے لے کر من یرد الی ارذل العمر یعنی بڑھاپے تک پہنچانا اور اس کے بعد پھر دنیا سے جانا. تو آپ میں اپنے لائف سپیم میں ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کو دیکھ سکتے ہیں. پھر آیت 11 نوٹ کیجئے گا. کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا، یہ کوئی بندگی تھوڑی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ خَرْفٍ. چیز اپنے اصل کے اعتبار سے اچھی لگتی ہے جب بالکل مڈل میں آ جائے. روٹی بھی کناروں پہ سخت ہوتی ہے، پیزا بھی سوکھا ہوتا ہے کناروں پہ. آملیٹ یا فرائی بنا دیجئے بچوں کو، کنارے عموماً اتار کے پھینک دیے جاتے ہیں. بریڈ کے کنارے آپ خود ہی نکال دیتے ہیں سینڈوچ بناتے ہوئے. تو جو لوگ دین کو کناروں سے لیتے ہیں نا ان کو دین سخت لگتا ہے، ریجٹ لگتا ہے. اندر آئیے پھر انجوائے کیجئے پیزے کی آخری بائٹ کی طرح، اور ورنہ تو پھر ہر وقت ہی ڈر ہے کہ آپ نکل جائیں گے. کشتی میں کناروں میں بیٹھے ہوئے ہر وقت ہی کھولتے ہیں کہ یا ادھر ڈوبے یا ادھر ڈوبے. پھر آیت 19 سے 22 عذاب کی شدید اقسام ہیں. جہنمیوں کے لیے کپڑے بھی کاٹ دیے گئے، کھولتا ہوا پانی بھی. اس آیت کو ہم دیکھ چکے ہیں پیچھے. بس دعا کر لیجئے اللہ کسی کو بھی جہنم میں نہ ڈالے. اور آیت 37 قربانی کا اصل حاصل لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اس وقت بھی جو پڑھا رہے ہیں نا اس میں سے صرف تقوی قبول ہونا ہے، باقی سب ادھر ادھر چھٹ جائے گا. جیسے زیور میں سے کھوٹ کھپٹ موتی نگینے نکال کر اصل سونے کا وزن ملتا ہے، کل آپ کے میرے اعمال بھی اسی طرح تلیں گے. اور آیت 41 اصحاب اقتدار کے فرائض یعنی جن کو بھی کسی ملک میں بڑائی دے دی جائے تو ان کو کیا کرنا ہے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. تو اللہ تعالیٰ آج کے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق دے اور عوام کو بھی. اور آخر میں پھر آیت 77 یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ایمان والوں سے تقاضے انفرادی طور پہ، اور آیت 78 میں اجتماعی تقاضے being a nation, being a ummah, وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. ان کی تفسیر ضرور سنیے سبیل الجنہ یا کسی بھی تفسیر کے سیٹ سے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کرے. آج کی حدیث جس نے اس قرآن کی جانب دعوت دی تو اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. جامع ترمذی اور سنن دارمی کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ اس بارے کا حق ادا کروا لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.